بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیلف ڈیولپمنٹ سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آج اس کے حوالے سے ایپیسوڈ نمبر 5 ہے، اور آج ہم ڈیولپمنٹ کے جس اسپیکٹ کو ڈسکس کریں گے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ۔ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا لفظی مطلب ہے ذہنی اور شعوری ترقی یا حکمت میں اضافہ، ذہانت میں اضافہ، دانشوری وغیرہ۔ حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ تو پتہ لگا حکمت اور دانائی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ نعمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو یہ نعمت ملی تو گویا اس کو بہت زیادہ بھلائی نصیب ہوئی۔ اب پہلا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ what is intellectual development؟ آخر ذہنی ترقی ہے کیا؟ تو اس حوالے سے ایک تعریف اس کی یہ بھی بنتی ہے کہ فکری اور ذہنی ترقی کا مطلب ہے سوچنے، سمجھنے اور ریزنز جاننے کی صلاحیت کا بڑھنا، اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ اپنے ذہن اور اپنے خیالات کو آرگنائز کرنا تاکہ لوگوں کو اپنے ہونے کا احساس دلایا جائے۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا بڑھنا۔ یاد رکھیے، کہا جاتا ہے کہ 28 سال کی عمر تک انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور 28 سال کے بعد عقل میں اضافہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ تجربات کی بنا پر اپنی انٹلیکچوئل لیول یعنی اپنی ذہانت میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اب دوسرا سوال ہے ہاؤ ٹو بیکم این انٹلیکچوئل پرسن، یا کہا جائے ہاؤ ٹو انکریز انٹلیکچوئل لیول۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 5 پوائنٹس رکھوں گا جس سے آپ اپنا انٹلیکچوئل انکریز کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے بکس ریڈنگ۔ یاد رکھیں کہ مطالعہ کرنے سے انسان کی ذہنی اور شعوری صلاحیت بڑھتی ہے، انسان کا حافظہ یعنی اس کی میموری شارپ ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا سٹریس کم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ انسان کا انٹلیکچوئل لیول بھی انکریز ہوتا ہے۔ تو پتہ لگا کہ بکس ریڈنگ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں بکس کی تو روئے زمین پر سب سے بہترین کتاب اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو حکمت کا سر چشمہ ہے، جس کو پڑھنے سے انسان کی حکمت اور دانائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور انسان کا کردار بھی سنورتا ہے۔ تو سب سے پہلے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، جو آپ کی حکمت میں بھی اضافہ کرے گا، جس سے آپ کے اخلاق بھی سنوریں گے۔ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے آبزرویشن یعنی مشاہدہ۔ جس انسان کی آبزرویشن جتنی زیادہ ہوگی، جس کا ایکسپوئر جتنا زیادہ ہوگا، تو اس کا انٹلیکچوئل اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ بہت سی باتیں ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی، جب تک ہم اس کا مشاہدہ یعنی اس کو آبزرو نہ کر لیں تب تک ہم اس طرح نہیں سیکھ پاتے۔ تو اپنے انٹلیکچوئل کو انکریز کرنے کے لیے مشاہدے کا وسیع ہونا یعنی آبزرویشن اچھی ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو جس شخص کی جتنی آبزرویشن زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اس کا انٹلیکچوئل لیول اتنا زیادہ انکریز ہوگا۔ اور نمبر 3 پر ہے ایکسپیرینس یعنی کہ تجربات۔ مختلف باتوں کا ایکسپیرینس ہی انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ سب چیزیں ہمیں کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی، تو تجربہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹی عمر کے شخص کا فیصلہ اتنا مفید نہیں ہوتا جتنا بڑی عمر کے شخص کا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کے وہ تجربات ہیں جس نے اس کے ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا دیا ہوتا ہے۔ تو یہ تجربات انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں، جس سے اس کی ذہنی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اس طرح انسان کو جتنا زیادہ تجربات حاصل ہوں گے، جتنے زیادہ مختلف چیزوں کے ایکسپیرینسز ہوں گے، انسان کا انٹلیکچوئل لیول اتنا زیادہ انکریز ہوگا۔ اور نمبر 4 پر ہے سائلنس یعنی کہ خاموشی۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت یعنی انٹلیکچوئل کے 10 حصے ہیں یعنی 10 پارٹس ہیں، 9 حصے تنہائی میں اور 1 حصہ خاموشی میں ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی حکمت ہے
اور اس پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حدیث شریف میں خاموشی کو حکمت کہا گیا، تو جو انسان جتنا زیادہ خاموش رہتا ہے اس کو اتنی زیادہ حکمت عطا کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فضول باتوں سے بچنے والے کو حکمت و دانائی یعنی عقل مندی عطا کی جاتی ہے۔ ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ دانشوری اور حکمت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ تنہائی میں ہے۔ تو ان روایات سے بھی پتہ لگتا ہے کہ خاموشی سے انسان کی حکمت و دانائی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا انٹلیکچول انکریز ہوتا ہے، اس کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں نمبر 5 پر ہے کسی نیک عقل مند کی صحبت۔ عقل مند بننے کے لیے عقل مند کی صحبت اختیار کی جائے۔ پہلے کے لوگ جب کسی بڑی شخصیت سے ملاقات کرتے تھے تو ان سے کہتے تھے حضرت ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، پھر وہ اس نصیحت پر عمل بھی کرتے تھے اور وہ نصیحت اپنے بچوں کو بھی بتاتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی ان کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ یاد رکھیں جو واقعی بڑا اور نیک شخص ہوگا وہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا جو میں نے پچھلی 4 باتیں آپ کو انٹلیکچول ڈیولپمنٹ میں بتائی ہیں، یعنی اس کا قرآن و سنت کا مطالعہ بھی بہت وسیع ہوگا، اس کی آبزرویشن بھی بہت سٹرونگ ہوگی، اس کی زندگی کے تجربات بھی بہت ہوں گے اور وہ اکثر خاموش رہ کر غور و فکر میں مشغول رہتا ہوگا۔ اگر ہم اس 5ویں بات یعنی کسی نیک اللہ کے ولی کی صحبت بھی اختیار کر لیں تو ہم پچھلی 4 باتوں پر کہیں نہ کہیں عمل کر جائیں گے اور یہ کام ہماری عقل میں بھی اضافہ کرے گا، یعنی ہمارا انٹلیکچول بھی انکریز ہوگا اور ہمارے اخلاق و کردار بھی سنور جائیں گے۔ اگر ہم ان 5 باتوں پر بھی عمل کر لیں تو یہ ہمارے انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و حکمت سے مالا مال فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔